السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ محترم بھائیو، اگر انسان دنیا کے اندر غور و فکر کرے تو خود بخود وہ اپنے حقیقی رب کو پہچان لے گا۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا اور زمین کو بنانے کے بعد اسے بچھونا بنا دیا جس پر انسان چلتے پھرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ رزق تلاش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ محترم بھائیو، ایسے ہی اگر غور کرے اس دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے اونچے پہاڑ کو بنایا، اس دنیا کے اندر سمندر ہیں، نہریں ہیں، درخت بنایا جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایسے ہی انسان دیکھے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انواع و اقسام کے جانوروں کو پیدا کیا، جو بعض ایسے ہیں جو 2 پیر پہ چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 4 پیر پہ چلتے ہیں، جو بعض ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اندر انسان غور کرے تو وہ اپنے حقیقی رب کو پہچان لے گا اور اس کے بعد اسی کی عبادت کرے گا۔ محترم بھائیو، ایسے ہی دیکھیں کہ پرانے لوگ جو ہم سے پہلے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی، وہ زمین کے اندر ایسے ایسے گھر بنائے کہ انسان دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا، اور اس کے آثار ابھی بھی باقی ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں جا کر کے ان گھروں کو جو ان لوگوں نے بنایا تھا۔ اگر انسان اس کے اندر غور و فکر کرے تو اس کے لیے نصیحت ہے۔ محترم بھائیوں، سب سے قریب چیز انسان اپنے اندر غور کرے اور دیکھے کہ جب تک روح اس کے جسم میں رہتی ہے تو وہ حرکت کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے پھر وہ بے حرکت ہو جاتا ہے اور وہ کسی کام کے نہیں رہتا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے اندر غور کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے رب کو پہچان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر جو اعضاء بنائے ہوئے ہیں، وہ اعضاء اگر غلط جگہ پہ لگا دیتے، اس جگہ پہ نہیں رہتا تو پھر انسان کام نہیں کر سکتا تھا صحیح سے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیا، اور اس آنکھ کو جس جگہ پہ لگایا ہے اگر دوسری جگہ پہ لگاتے تو پھر کیا حال ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ منہ ہے، جس جگہ پہ لگا ہوا ہے اگر دوسری جگہ پہ لگائے ہوتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا۔ ایسے ہی پیر کا، ہاتھ کا، اگر انسان غور کرے تو وہ حقیقی رب کو پہچان لے گا اور پھر اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کھاتا ہے، کھانے کے بعد اس کے ہاضمے کے لیے کن کن دوروں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کیسے فضلہ نکلتے ہیں۔ اگر اسی کے اندر انسان غور کرے تو وہ حقیقت میں اپنے رب کو پہچان لے گا، اور پھر رب کو پہچاننے کے بعد اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ محترم بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اگر انسان اس کے اندر غور و فکر کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا تدبرون افلا تفکرون، کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اگر تم سوچو گے، غور و فکر کرو گے تو تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے۔ محترم بھائیوں، لہذا ہمیں اپنے رب سے گزارش کرنا چاہیے، ان سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔